अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। वॉक पे निकले हुए तो मैंने सोचा क्यों ना कि बल्कि घर से सोच के निकला कि किसी अच्छी सी जगह पे खड़े होकर वीलॉग किया जाएगा। फ्रेश हवा, ठंडी ठार। पाकिस्तान जैसी बारिश तो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन अगर हो भी जाए तो यहाँ पर बारिश का बड़ा पक्का इंतज़ाम किया। आपको पता है यहाँ पे बारिशें महीना महीना रहती हैं, बल्कि महीनों महीने बारिशें रहती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये मुल्क जो है ना, ये इन मुल्कों में बारिशें होती हैं तो इसलिए ऑलरेडी इंतज़ाम है। जैसे दुबई में हुआ तो वहाँ पर बारिशें नहीं होती थी, तो उन्होंने बारिशों के लिए कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम भी नहीं किया हुआ था, तो मसाइल हो गए थे। बारिश के मामले पर भी बात करेंगे। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान क्या क्या स्टैंड किया है। इमरान खान की पार्टी का एक और झूठ, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, लेकिन जो शुरू करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से जो गुजारिश करूँगा वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना वो भी में शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इस्माइल जो हानिया हैं उनकी शहादत पर कौमी सतह पर यौम सोग मनाने का फ़ैसला किया है। मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है, क्योंकि पाकिस्तानी आज से नहीं, फ़लस्तीन के साथ जब से पाकिस्तान बना है तब से मोहब्बत करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। पूरे मुल्क में गायबाना नमाज़ जनाज़ा हुई हैं और पूरे मुल्क में नमाज़ गायबाना जनाज़ा जो हैं वो मज़ीद पढ़ी जाएंगी। ये कौमी असम्बली के इजलास में ख़ुसूसी करारदाद पेश की जाएगी। कल से हम पूछ रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि इमरान खान और PTI के अकाउंट से जो अकाउंट सुबह से लेकर शाम तक मुल्क मुखालफ सरगर्मियों में तो बड़ा सरगर्म रहता है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ तो बाकायदा तौर पर उस अकाउंट से कंपेन चलाई जाती है, लेकिन किसी जगह पे इस्माइल हानिया के हक़ में कोई ट्वीट नहीं आया था। अब क्यों नहीं आया, मेरी स्माइल से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि सौरियां के ख़िलाफ़ खान साहब दे ट्विटर हैंडल तो ट्वीट किमें आएगा। फ़लस्तीन की जो हालिया सूरत हाल पर है उस पर हुकूमत और हुकूमत के जो सारे इत्तेहादी हैं वो एक ही स्टैंड ले रहे हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए जो मज़ालम हैं उन पर हुकूमत की तमाम जमातों ने एक आवाज़ में कहा कि जुल्म और ज़्यादती बंद होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊं कि इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस्तेहकाम, पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बलोचिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी के सरबराहान और सीनियर नुमाइंदों ने शिरकत की। और वज़ीर-ए-आज़म ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस हसास मौजू पर हुकूमत के साथ स्टैंड लिया, वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और यहाँ पे किसी किस्म की कोई सियासतबाजी नहीं की। इजलास में जो शिरकत उन्होंने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन में 9 माह से नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म जबर हो रहा है, इस पर गम व गुस्से का इजहार भी किया। शिरकत ने इसराइली मज़ालम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए इसराइली बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान भी किया। इजलास में गुज़श्ता रोज़ तेहरान में होने वाले हमास के लीडर इस्माइल हानिया की जो शहादत है उस पर बड़े गहरे दुख, गम का इजहार किया गया, रंज का इजहार किया गया। और इस पर मेरे ख़्याल में पूरी कौम बैक वक़्त एक ही आवाज़ में कह रही है कि ये जो हुआ है ये बहुत जुल्म सितम हुआ है। ये जिस तरह तेहरान के दारुल हुकूमत में ये जुल्म किया गया है, ये ज़्यादती की गई है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो उतनी ही कम है। अजलास ने इत्फ़ाक़ किया कि ये वाक़या फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म और बर्बियत जारी है ख़ित्ते में, कम अज़ कम ये हो इसी तरह चलते हुए ख़ित्ते में किसी किस्म का जो अगर आप सोचते हैं या समझते हैं कि कोई अमन अमान हो जाएगा तो वो नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में जारी इसराइल के रियासती जुल्म जबरों को उम्मते मुसलमा का अलमिया करार दिया है कि ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। अजलास में ये भी फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन को जो अमदादी सामान की तरसील है वो जारी रखेगा, वो पहले भी कर रहा है और आइंदा भी इसकी जो तरसील है वो जारी रखेगा। मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए तिब्बी इमदाद के लिए मौसर इक़दामात उठाएगा, जिसके तहत फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज मालजे के लिए एक तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पाकिस्तानी जो टीमें हैं या पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी जो अपने तौर पर काम करने वाले लोग हैं वो जा सकेंगे, और फिर ऐसे फ़लस्तीनी जिनको इलाज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनको पाकिस्तान में लाया जाएगा और पाकिस्तान में उनको तबी इमदाद दी जाएगी। मेरे ख़्याल में ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है कि ऐसे लोग जिनको इमदाद की ज़रूरत है उनको
پاکستان لایا جائے گا اور امداد دی جائے گی، یہ میرے خیال میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ایک، میری نظر میں تو ایک یہ بہت بڑا ایک قدم ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ فلسطینی میڈیکل طلباء کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے میڈیکل کالجز میں امدادی بنیادوں پر جو ہے وہ داخلے دیے جائیں گے۔ ایسے بچے جو وہاں پر میڈیکل کی ایجوکیشن لے رہے تھے اور ان حالات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم اپنے ملک میں جاری نہیں رکھ سکتے، ان کو آفر کی جائے گی کہ وہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں آئیں، ان کو امداد بھی دی جائے گی، ان کی ایجوکیشن جو ہے ظاہر ہے وہ بھی حکومت پاکستان اپنے ذمہ ڈالے گی اور ان کو فری ایجوکیشن دی جائے گی اور وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں گے، یہاں سے میڈیکل کی واپس جائیں گے اور پھر جا کر اپنے ملک میں ظاہر ہے اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں ہوا، فلسطین کے ساتھ ہمیشہ پاکستان رہا ہے، اور یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے یہ میرے دل کی نہیں، آپ کے دل کی، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے دل کی آواز ہے، اور یہ ان کی میرے خیال میں خوشی کی بات ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجلاس میں کل بعد نماز جمعہ کے بعد جو ہے پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، پورے ملک میں ہر جو مسجد ہوگی اس میں لوگ دیکھیں، حکومت کی ان تک یہ اطلاع پہنچے یا نہ پہنچے، ویسے ہی جو اسماعیل ہانیہ وہ پوری مسلم دنیا کے ہیرو ہیں، تو ان کے لیے نماز جنازہ جو ہے وہ مسجدوں میں کی جائے گی۔ اتحادیوں نے بھی اس پہ پورا اپنا جو ہے وہ رول ادا کیا اپنے الفاظ کے، اتحادیوں نے حکومت کے کہا کہ وہ اپنے ساتھ ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اور وہ فلسطینیوں پر اس ظلم جبر کے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی پورے کے پورے اتحادی، سارے اتحادیاں وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اچھا، یہ ایک مزے کی سٹوری جو ہے وہ اب میں نے آپ کو سنانی ہے، جو پی ٹی آئی نا جھوٹ کیسے بولتی ہے اور چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کیسے کرتی ہے، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے سیکھے۔ پاکستان تحریک انصاف سے اس لیے سیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی مزے کی دھوپ ہے۔ میں اگر اس طرف دیکھوں، میرے سامنے جو سورج ہے نا، مطلب اس نے کمال کا، مطلب کہ وہ ہوا چل رہی ہے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جڑے میرے تھوڑے بہت وال ہیں مطلب کہ وہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جو میرے پیچھے چرچ ہے نا، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا ویڈیو میں، یہ کوئی 300-350 سال پرانا ہے، اس کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، اور وہ اس دور سے آج تک یہ گھڑی جو ہے وہ ٹائم دکھاتی ہے۔ ان کے جو چرچوں کے تمام چرچ ہیں ان کے اوپر گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹا جا پنڈ ہے نا، یہ بھی کوئی میرا 300-350 سال پرانا ہے، اوڈا ہی ہے، ودیا نہیں ہے اس طرف۔ خیر، دھوپ سے نکل کر واپس آئیں، جھوٹ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پھیلانے کا طریقہ کار ہے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، آر اے شہزاد صاحب بتاتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو ایک میل لکھ کر میں نے پوچھا کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑیں۔ یہ میں بھی دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے تھے، اور اس بات کو یوتھیے ایک بہت بڑی تاریخ، دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑی ہیپن، بہت بڑا واقعہ بنا کر پیش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جیل سے الیکشن لڑے ہیں چانسلر کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی ایک بڑا نام ہے، تو اس کو ایک بڑا بنا کے پیش کر رہے تھے۔ تو آر اے شہزاد صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بالکل، میں نے ایک میل لکھی کہ ذرا کنفرم کروں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ ان کے آفس سے مجھے کنفرم کیا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے، اور میں نے سر پکڑ لیا کہ یوتھیے اس کو پچھلے 10 دن سے تو دنیا کی سب سے بڑی خبر بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو آر اے شہزاد صاحب آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ فیک نیوز ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے وہ آپ کو میں پوری بات بتاتا ہوں۔ خیر، وہ انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹی میں اکتوبر میں نام فائنل کر کے اناؤنس کرے گی، اکتوبر میں آنے والے میں، ابھی سپٹمبر اکتوبر میں 2 مہینے کے بعد نام اناؤنس کرے گی، تب تک یہ فیک نیوز ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی جو اگر کوئی چاہے آپ میں سے، تو وہ آر اے شہزاد اور علی رضا شاف جنہوں نے یہ ٹویٹیں کی ہوئی ہیں، ان کی ٹویٹوں پہ جا کر وہاں سے ای میل ایڈریس، ٹیلی فون نمبر سب کچھ ہے، کوئی بھی کنفرم کر سکتا ہے، یہ خالی آر اے شہزاد نے کیا ہے، لیکن آپ میں سے بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، آر اے شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ ذرا مہربانی کریں، یہ جو خبر ہے نا یہ ذرا جنگل کی طرح آگ میں پھیلائیں، ان کی جو ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے، اور ایک اندازہ کریں کہ ابھی تک ایک نام فائنل نہیں ہوا، اور اگر اب فائنل نہیں نام ہوا، لیکن یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آکسفورڈ والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نام ہی نہیں ہوئے، اور جب انہوں نے جب یہ آر اے شہزاد نے اور علی رضا شاف صاحب نے، ہمارے دوست جو ہیں، انہوں نے جب یہ ٹویٹیں کی تو ان کے نیچے آ کر انہوں نے یوتھیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تسی جاہل جے، تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ تو ایک اخبار ہے، بڑا اخبار ہے انگلینڈ کا، اس میں خبر چھپی ہے۔ جو اس میں تھا کہ عمران خان، اصل میں جو اس میں خبر تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا نام فائنل ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ جیت بھی چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ
چھوٹی سی ایک نام عمران خان کا دنیا کے کسی اخبار میں بھی آ جائے تو اس کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں دیکھی جا سکتی۔ ہاں جی، ٹیلی گراف کی خبر دیتے ہیں جی، جب یہ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کنیکٹ کر دیا جو پی ٹی آئی کے تھے کہ عارش شہزاد اور علی رضا شاف صاحب جو ہیں وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹ کر رہے تھے، دونوں عارش شہزاد صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے، پھر علی صاحب نے وہ جو رپلائی آیا تھا علی صاحب نے وہ ٹویٹ کیا۔ تو اب یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی گراف کی خبر بھیج دیتے ہیں جس میں واضح لکھا تھا کہ عمران خان چانسلر کے الیکشن کی مہم چلائیں گے، یہ اخبار میں لکھا ہوا تھا، لیکن یوتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور جیت بھی گیا ہے۔ خیر، عمران خان کے چانسلر کے امیدوار کے طور پر مہم چلانے کا خواہش کا اظہار کیا ہے اور ابھی تک پہلی منظوری ہو گئی ہے، پھر اکتوبر میں حتمی امیدواروں کے نام پبلک کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی کمیونٹی لوٹ لگوا کر ثابت کر رہی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ خود جھوٹ پھیلایا عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی امیدوار نامزد کیا ہے۔ اب عارش شہزاد کا کہنا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والے جھوٹ بول رہے ہیں کہ عارش شہزاد جھوٹ بول رہا ہے اور اس قسم کی کمپین چلا رہے ہیں اور کوئی کمیونٹی نوٹ بھی وہ کروا رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے خود بول رہے ہیں عارش شہزاد صاحب یا علی رضا شاف صاحب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ پرابلم ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر دوسری جماعتوں کا کہ وہ کنفرم ہی نہیں کرتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ مہربانی عارش شہزاد صاحب کی کہ انہوں نے اس کے پیچھے گئے اور انہوں نے جا کے میلیں لکھی اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے جواب آیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہیں یہ جو ہمارے دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف والے وہ تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے ہیں، انہوں دی امیداں دے پانی پھیرتا ہے عارش شہزاد نے۔ عارش شہزاد کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں نا ہے، عارش شہزاد نال مطلب کہ متھا لانا سوکھا کام تھوڑی ہے۔ اچھا جی، کوئی ایمرجنسی یا مارشلہ نہیں لگے گا، جو حل نکالا جائے گا پارلیمنٹ سے نکالا جائے گا، براہ راست عمران خان سے ہوتی لڑائی لڑ لی جاتی، درمیان میں اشارہ دستور ہے، جو کمک وہاں سے مل رہی ہے اسے پارلیمنٹ سے غیر مؤثر کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک جی ہے جی کہ مطلب جو اس وقت اگر تو لڑائی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتی تو وہ کہتے جناب گل ہی کونی سی، لیکن کیونکہ جی لڑائی ہے درمیان سے شاہراہ دستور آ جاتی ہے، اور شاہراہ دستور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر اس وقت فل فلیگ جو ہے وہ انہوں نے اڑا کے رکھا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں جی جو کرنا ہے جی کر لو، مطلب کیسی دے خان دے نال۔ میں کل ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو یہ جو ابھی جو کوئی لاء بنا رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر وہ بن بھی گیا تو پھر اب جانا تو سپریم کورٹ ہی ہے نا، اور بھائی لاء بنانا ہے پارلیمنٹ نے اور اس کے بعد آپ کی سینٹ نے، صدر نے منظور کرنا ہے، سپریم کورٹ کی دھمکی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے جو وہ پروگرام کی ہوسٹ تھی تو میں نے کہا جی ان کی ذرا کانفیڈنس چیک کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں مرضی قانون بنا لو، جو مرضی قانون بنا لو، اینڈ آف ڈے تے آنا تو پارلیمنٹ ہی چاہیے، تو پارلیمنٹ بھی آنا ہے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ ان کا کانفیڈنس ہے، لیکن یہاں پر بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے بھی سے لڑیں گے، اور اگر شاہراہ دستور والے درمیان میں آئے اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو پھر وہ بھی یہ امید نہ رکھیں کہ اس دفعہ ہم ان سے دب جائیں گے۔ لاہور میں ہونے والی بارشوں کا جو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ایکشن لیا، بارشیں ہوئی تو پورا دن جو اس کے آگے بھاگ دوڑ کی، آج بھی اللہ نے اگر موسم اچھا رکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ لاہور جو ہے وہ محفوظ ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، پنجاب محفوظ ہے، پنجاب محفوظ ہاتھوں میں۔ مریم نواز ہر گزرتے دن کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آفت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اس کو اگر آپ اوپر جا کے روک نہیں سکتے تو اس آفت کے بعد جو لوگوں کو سکھ دینا ہے، سکون دینا ہے، وہ آپ کے بس میں ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ اور میرے خیال میں مریم نواز سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر رہا۔ جیسے ہم نے رات کو کل پروگرام میں بھی اپنے جو وہ فیلڈ رپورٹر تھے جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ پہلے دن سے ریڈی تھی اور ان کو پتہ تھا، ان کی ٹیم اور ان کے منسٹر جو ہیں وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ کھڑے تھے، آلریڈی مختلف علاقوں میں کیمپ لگے ہوئے تھے، اگر بارش ہوگی تو یہ نہیں ہوگا کہ سامان گھروں سے لے کے آنا پڑے گا، دفتروں سے لے کے آنا پڑے گا، ٹیموں کو کال کرنی پڑے گی، وہ ریڈی ہوں گے۔ ٹیمیں آلریڈی بارش سے پہلے ہی میدان میں موجود تھی کہ جیسے ہی بارش شروع ہو، جہاں پہ پانی کھڑا ہو، جیسے ہی ان کو اطلاع ملے تو واسا والے وہاں پر پہنچ جائیں اپنی مشینوں کے ساتھ اور پانی نکالنے کی تیاری کر لیں۔ یہ 377 mm کوئی چھوٹی بارش نہیں ہے، 1.25 فٹ بنتا ہے کہ 1.25 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا، اور اس 1.25 فٹ پانی جو کہ 44 سال کی ریکارڈ بارش تھی اس کو ختم کرنے میں 44 گھنٹے بھی نہیں لگے، بلکہ میرے خیال میں 4 گھنٹے اور 44 منٹ لگے ہیں۔ تو جو 44 سال کی بارش 44 سال کا ریکارڈ ہے اس کو ختم کرنے میں مریم نواز کی اپنی ٹیم کے ساتھ 4 گھنٹے اور 44 منٹ لگے ہیں، 444 گھنٹے بھی نہیں لگے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی وارث ہو کسی جگہ کا، تو صوبے کا وارث ہو تو وہ پھر ایسے ٹیکل کرتا ہے، اور ابھی مریم نواز نے بہت کچھ اس صوبے کو دینا ہے، آپ تھوڑا سا ٹائم تو گزرنے دیں، دیکھتے جو جائیں۔ یہ پی ٹی آئی والے میرے دوست جو ہیں یہ فیک ویڈیو بنا کر، یہ فیک چیزیں بنا کر، اب مریم نواز صاحبہ کی کل کے حوالے سے جو ویڈیو چل رہی تھی وہ
महीना पुरानी वीडियो थी, वो कम से कम सेम डे की वीडियो तो लगा लेते। लेकिन जिस तरह कल मरीम नवाज़ ने अलर्ट किया है, अपनी आवाम को बताया है कि इस वक्त कहाँ की क्या पोजीशन है, इससे पहले किसी वज़ीर आला ने ये किरदार अदा नहीं किया कि एक वज़ीर आला जो अपने दफ्तर में बैठकर बाकी सारे काम कर रहे हैं और सेफ़ सिटी, अच्छा सेफ़ सिटी का नॉर्मल फ़ायदा क्राइम को रोकने के लिए होता था, बचने होता, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने ड्रोन और सेफ़ सिटी से जितना इस बारिश के पानी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया, इस ये भी काबिल तहसीन है। देखें कि जो सेफ़ सिटी में कैमरे लगे हुए थे, जहाँ जहाँ बारिश का पानी खड़ा हो रहा था वहाँ की पोजीशन सेफ़ सिटी आ रहे थे, और ये सेफ़ सिटी वाले जो हैं आगे मुख्तलिफ महकमों को बता रहे थे और वो उसके ज़रिए भी वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो ये सेफ़ सिटी के ज़रिए इसको जो मॉनिटर किया गया है बारिश को, ये भी मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ को क्रेडिट जाता है और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। तो एंड ऑफ डे पे हम अगर पूरे दिन की कारकर्दगी मिला के देखें तो मरीम नवाज़ जो कि पहले से तैयार थी, जब बारिश हो गई तो 44 सालों का रिकॉर्ड जो है ना वो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कितनी देर में ब्रेक किया है और कितनी देर में वो इलाके क्लियर किए हैं। कुछ इलाकों में पानी खड़ा होगा, जो निचले इलाके होंगे उसको निकालने के लिए ज़ाहिर है टाइम लगेगा, लेकिन लाहौर में बहुत कम ऐसे इलाके होंगे, बाकी लाहौर तकरीबन सारा क्लियर है। तो 44 साल वाले हो लगा जे पता, हुण जरा अगर बुज़दार साहब होंदे ना तो उन्हां दी अख नहीं सी खुलनी। बुज़दार साहब दी अख खुलण तो पहले मरीम नवाज़ लाहौर क्लियर कर चुकी हुई थी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस्माइल हानिया के बारे में पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान की मोहब्बत फ़लस्तीनियों से, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरा मुल्क जनाजे पढ़ रहा है और आप लोग भी जुमे वाले दिन उसका जनाजा गायबाना पढ़ेंगे। क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये कदम ठीक है? मरीम नवाज़ ने बारिश को जो टैगल किया, आपके ख्याल में आप उससे सेटिस्फाई हैं? और आरिश शहजाद की इस जो उन्होंने चोरी पकड़ी है, जो जेली पीटीआई वाले चीज़ें चलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, आरिश शहजाद को कितने नंबर देते हैं? पीटीआई का एक बहुत बड़ा झूठ कि खान साहब वाइस चांसलर के चांसलर पता नहीं की बन बुन गए ने। इस पर ज़रूर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।